مال ہے. اب مفتی صاحب تفصیل سے بتائیں گے اس بارے میں. تو ہم اس کے قریب جا رہے ہیں. وہ قریب جا کے دیکھیں گے. یہاں سے یہ ان کا بہت مقدس مقام ہے یہودیوں کا. اچھا جی ناظرین، اس وقت میں جو یہودیوں کی مقدس ترین جگہ ہے ویلنگ وال ادھر ہوں، جو یہاں پہ پوری دنیا سے جوئش آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جوئش جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا پہلے وضو کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں وضو کیسے کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ دو ہینڈل ہوتے ہیں اس کے. اس کو بھرا جاتا ہے پہلے سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے. یہ 1 دفعہ، یہ 2 دفعہ، یہ 2 دفعہ ہو گیا، یہ 2 دفعہ، تو یہ ہو گیا 3 دفعہ. یہ جوئش کا جو ہے یہودیوں کا وضو ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 2 پوٹ کا ہوتا ہے. دیکھیں آپ بس 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. یہ وضو ہو گیا. اچھا ہم لوگ تو باقاعدہ پورا وضو کرتے ہیں، یہاں سے ہاتھ دھوتے ہیں. اچھا یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ ویلنگ وال ہے. آئیں یہ ساتھ میں ہمارا پورا گروپ کھڑا ہے اور بردر احمد جو لوکل گائیڈ ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں اور مفتی صاحب ڈیڈیکیٹڈلی آپ کو. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو ہے اچھا ہم مسلمانوں کے لیے کیوں بڑی اہمیت کی جگہ ہے، تھوڑا نیچے کریں. وہ اس لیے ہے ناظرین کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو یہاں پر باندھا تھا. ٹھیک ہے، اس کو حائط البراق کہا جاتا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنی سواری کو باندھا تھا اور اس کے اس طرف جو ہے وہ مسجد ہے. اور تو ہمارے لیے اس لیے بڑی اہمیت کی جگہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا اور تمام انبیاء کی سواریاں بندھی ہوئی تھی. حضور نے بھی اپنی سواری کو یہاں باندھا اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور لے جا کر آپ نے انبیاء کی امامت کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جوئش یہاں کیا کرتے ہیں، اصل میں جوئش کا جو قبلہ ہے یا جو وہ ہے قبۃ الصخرہ، یعنی جو چٹان ہے وہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ چٹان وہاں پہ قربانیاں پیش کی جاتی تھیں. حابیل اور قابیل کا واقعہ وہاں پیش آیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت اکارڈنگ ٹو جوئش حضرت اسحاق کی قربانی وہاں دی گئی. اس کو ماؤنٹ موریا کہا جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک جو ہے جبل مروہ جو ہے وہ تو مکہ میں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. تو ان کے ہاں وہ ماؤنٹ موریا ہے. ہم کہتے ہیں مروہ جو مکہ المکرمہ میں ہے. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی تمام انبیاء کا جو ہے وہ مقدس جگہ تھی اور وہ وہاں پہ قربانیاں اور نذرانے پیش کرتے تھے. تو لہذا وہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنا ٹیمپل بنایا تھا تو وہ اس جگہ پہ بنایا تھا. لیکن یہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے اس کی قریب ترین جگہ جو ہے وہ یہ ویلنگ وال ہے. اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے اور حائط البراق کہا جاتا ہے. مسلمان حائط البراق کہتے ہیں اور دیوار گریہ یعنی رونے کی جگہ یا ویلنگ وال. اچھا یہ یہودی میں آ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے پیپروں پہ اس کے اوپر جو ہے نا کہ کاغذ کے اوپر اپنی وشز لکھتے ہیں، اپنی نظریں، مرادیں، دعائیں، اور وہ جا کے وہاں پہ وہ اندر جا کے جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کئی پیپر ہیں وہ. ٹھیک ہے، وہ اندر ڈالتے ہیں یہ. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں. اچھا روتے کیوں ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ یہ دعا کرتے ہیں رو رو کے کہ بھئی ہماری جو حکومت تھی حضرت سلیمان کی، حضرت داؤد کی، وہ دوبارہ حکومت قائم ہو پوری دنیا کے اندر. تو لہٰذا یہ اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، ویلنگ وال. اچھا جو مسلمانوں کے ہاں جو تصور ہے نا سیگریگیشن کا، نماز پڑھتے وقت عورتیں الگ ہوں گی، مرد ہوں گے، تو یہودیوں کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ مرد ایک طرف ہوتے ہیں. یہ دیکھیں مرد ایک طرف ہیں اور عورتیں جو ہے وہ اس طرف ہیں. نظر آ رہی ہیں عورتیں؟ یہ عورتوں کی سائڈ ہے، تو وہ عورتوں کی سائڈ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایسے وہ جو آپ کو جوئش فلیگ نظر آ رہا ہے، یہ جو جھنڈا ہے یہ اسرائیل کا جھنڈا آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو اسرائیل کا جھنڈا، یہ اسرائیل کا جھنڈا جو ہے جو جوئش ہوتے ہیں، دیکھا میری طرف جوئش جو ہوتے ہیں یہ جھنڈا اصل میں تلیت ہے. تلیت کہتے ہیں شال کو. یہ جو شال ہوتی ہے ہمارے یہاں جیسے ہم ٹوپی پہن کے عبادت کرتے ہیں
تو یہ شال اوڑھ لیتے ہیں, شال اوڑھ کر عبادت کرتے ہیں. اور یہ جھنڈا جو ہے وہ اسی چیز کا ہے, علامت ہے. اور جو اس کے اندر اسٹار بنا ہوا ہے یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اسٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا ہے. اور اسٹار کا جو کانسیپٹ ہے رومنس کے اندر یہ تھا, جیوش میں بھی ہے, کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہی دنیا بنتی ہے نا. تو یہ ایک سمبل ہے مرد اور عورت کا. اور یہ جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے نا دونوں طرف, بلو کا یہ ہے کہ جو اپنا دریائے نیل اور دریائے فرات, ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں جو گریٹر اسرائیل بنے گا یا اسٹیٹ آف اسرائیل ہوگی وہ اس جگہ ہوگی. تو یہ دو بلو اس طرف جو ہے نشاندہی کرتے ہیں. تو اصل میں بیسکلی یہ ان کی شال ہے. اچھا آپ دیکھیں گے جوش کو, یہ بہت سارے جوش ہیں, جیسے یہ جو ہے یہ جو ہے ان کے ہاں یہ جس کو آپ کہہ لیں تھوڑا سا ماڈرن جوئش ہوتے ہیں. ان کے اندر آرتھوڈاکس ہوتے ہیں اور نان آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. جو آرتھوڈاکس ہوتے ہیں, دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے پھر وہ تقسیم ہو گئے تھے, 2 گروپ ہوئے تھے. ان کے ہاں 2 فرقے ہیں, مین فرقے, ایک اشکنازی ہیں اور ایک صفادی ہیں. جو اشکنازی ہوتے ہیں وہ ہیں جو یورپین امریکن, یورپین اور رومینین اور رشین. اور جو صفادی ہوتے ہیں وہ یمن اور موراکن, ایجپشن اور یہاں کے جو جوئش ہوتے ہیں ان کو صفادی کہا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے انہوں نے ایک کیپ پہنی ہوتی ہے, بڑی سی کیپ. یہ جو کیپ ہوتی ہے یہ جو امریکن جوئش ہیں, امریکن جوئش وہ کیپ پہنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یورپین یا امریکن جوئش ہے. ہاں بلیک والی. اور ایک جو ابھی اس میں نظر نہیں آ رہا, تو ایک ہوتی ہے گول سی, وہ ایک بندے نے پہنی ہے گول سی, نہیں چپکانے والی نہیں, گول سی جو ہوتی ہے نا, بڑی سی جو راؤنڈ ہیٹ ہوتی ہے بلیک والی, اسکین کی. ہاں وہ جو ہے وہ پہنتے ہیں رشین, جو رشین جوز ہوتے ہیں وہ اس کو پہنتے ہیں. اور ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ بھائی ٹوپی جیسے ہم اوڑھتے ہیں یہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں. اور ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک یہ ہاتھ میں لپیٹتے ہیں, الٹے ہاتھ میں لپیٹ کے, اس کو فلیکٹریز کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ سر پہ لگاتے ہیں, اس کے اندر تورا کا ایک حصہ ہوتا ہے لکھا ہوا, اور وہ باندھتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن روک لیتے ہیں اپنے سارا ہارٹ کے اوپر جو جاری ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن. اور پھر یہ ہلتے ہیں, آپ نے دیکھا وہ ہل کے عبادت کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہلنے سے کیا ہوتا ہے, باڈی سرکولیٹ کرتی ہے, اور جب وہ عبادت کرتے ہیں تو وہ سارے جسم کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کر جاتی ہے. اور باقی ان کے ہاں وہ جو چادر آپ نے دیکھی ہوگی, یہ چادر باندھتے ہیں, وہ 10 کمانڈمنٹس کی وہ ہے, ایک رسی باندھتے ہیں, اس کے 10 کونے ہوتے ہیں, تو وہ 10 کمانڈمنٹس کی نشانی کے لیے باندھتے ہیں. اچھا ان کے ہاں یہ سائڈ پہ آپ نے دیکھیں گے بال نکلے ہوئے ہیں, تو ان کے ہاں یہ ہے کہ تورا میں یہ ہے کہ ڈونٹ شیو یور سائڈ ہیئر, یعنی اپنے دونوں سائڈ کے جو ہے بال ان کو نہیں کاٹنے. ہمارے نزدیک وہ داڑھی ہے, ان کے نزدیک داڑھی بھی ہے اور وہ بھی ہے, تو لہٰذا اس لیے وہ ان کو یہ گرو کرتے ہیں. اور ان کے ہاں جو ہے جب تک بچہ جو ہے 13 سال کا لڑکا اور لڑکی جب 12 سال کی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کو یہاں لایا جاتا ہے. اور 12 سال سے پہلے لڑکی اور 13 سال سے پہلے لڑکا جو ہے وہ تورا کو نہیں چھو سکتا. اور ان کے ہاں کیونکہ حضرت اسحاق جو تھے ان کی جو عمر تھی جس وقت حضرت ابراہیم نے ان کو ذبح کرنا تھا, تو اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی. ہمارے نزدیک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑا سے چیزیں ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کی. جی یہ تو ان کی وہ ہے نا ہاسپٹل فیسلٹیز ہیں, سارا ان کا انٹرنس وہاں سے, مین انٹرنس وہاں سے. تو دوسرا جو ہے یہ شفاعت رکھتے ہیں. شفاعت یہ ہوتی ہے کہ جمعے کی شام کو, آج شام سے مغرب کے بعد سے شفاعت شروع ہوگا, اور سیٹرڈے کی مغرب تک رہتا ہے. اور وہ ہارن ہوتا ہے, اس ہارن کو بجا کے شفاعت شروع ہوتا ہے. اور شفاعت میں یہ ہے 300 سے زیادہ چیزیں یہ نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی الیکٹرانک چیز یوز نہیں کرتے, پرفیوم یوز نہیں کرتے, اور کھانا پکا ہوا نہیں کھاتے, پہلے سے پکا لیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. اور میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے, اور یہ ایک سرٹن جو ڈسٹنس ہے اس تک یہ واک کرتے ہیں, اس سے زیادہ واک نہیں کرتے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ حضرات نہیں کرتے, اس کو شفاعت کہتے ہیں یا یوم السبت آپ کہہ لیں. تو لہذا ناظرین یہ ویلنگ ہال ہے, اور عام طور پہ مسلمان یہاں نہیں آتے ہیں, لیکن ہم آتے ہیں اور بے خوف ہو کے آتے ہیں, اور اس لیے کہ ہماری اس بات سے نسبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو یہاں پہ باندھا تھا. تو لہذا یہ تھوڑا سا میں نے آپ حضرات کو انفارمیشن دے دی ہے. عورتیں جو ہیں ان کی عورتیں جو ہے جب شادی ہوتی ہے, جس رات کو شادی ہوتی ہے اس رات کو اپنے سارے سر کے بال کاٹ دیتی ہے. ان کے نزدیک یہ ہے
کہ عورت جو ہے وہ اس کی وہ سطر ہے اور وہ بال اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. تو لہٰذا جو شادی سے پہلے بال تو سب نے دیکھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بال کاٹ دیے جاتے ہیں. پھر جو نئے بال آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس کا شوہر دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو لہٰذا پھر وہ وگ پہنتے ہیں اور وگ پہن کے جو ہے وہ عورتیں زیادہ تر پوری دنیا میں سب سے زیادہ وگیں اسرائیل میں بکتی ہیں. تو اچھا یہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھی کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کالے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ سوگ میں ہے. کالے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ سوگ میں ہے کہ جب تک جو ہے دوبارہ ان کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ سوگ میں ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت تیز چلتے ہیں. یہ تیز اس لیے چلتے ہیں کہ یہ ان کے نزدیک جو ہے سارے جو غیر یہودی ہیں وہ گناہ گار ہیں، سنرز ہیں. تو لہٰذا ان سے یہ بھاگتے ہیں اور بھاگنے کے بعد جو ہے وہ یہ ان سے دور بھاگتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں یہ جو آرتھوڈاکس یہودی ہیں نا جن کے کالے کپڑے اور داڑھی ہوتی ہے، تو اسٹیٹ آف اسرائیل میں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے؟ صرف بچے پیدا کرنا. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ ان کو بینیفٹ ملے گا، حکومت کی طرف سے فنڈ ملے گا، اور یہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے، صرف اور صرف بچے پیدا کرتے ہیں. اچھا اور دوسرا جو ہے ایک اور چیز جو میں بتا دوں آپ حضرات کو کہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں نا. یہ ہمارے فضل صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ پراپر ہمارے عربی ہیں. سلام. Yemen. This cap is like an American cap. اچھا میں آپ کو بتاؤں جب سلطان عبدالحمید کے زمانے میں تو 5000 جوئش آئے تھے یمن سے. تو یہ ہے جوئش، یہ بھی یمن کا ہے. تو میں سے کہہ رہا تھا کہ یار تم یمنی جوئش ہو کے تم نے کیپ امریکن جوئش والا پہنا ہوا ہے. لگا کہ ہم بھی ایسی ہو چکے، کام چل رہا ہے. تو لہٰذا ناظرین یہ ہے فلسطین. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے یہ. اچھا دیکھیں میں ایک اور بات آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں. اسلام کسی بھی ریلیجن کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ہر مذہب کو رسپیکٹ کرتا ہے اور ان کے بلیفس کو رسپیکٹ کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ ہے کہ ہر ایک کو، جیسے جب مسلمانوں کا یہاں پہ جو دور تھا ہمیشہ سے، تو ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ یہاں پہ عبادت کرتے تھے اور بڑی پیسفلی طریقے سے رہتے تھے. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا دکھا دیں ان کو اور جو ہے وہ میں پہن لوں گا. میں بھی آج تک اندر نہیں گیا. اچھا یہ اندر جانے سے پہلے ٹوپی پہننی ان کی اپنی بھی ٹوپیاں ہیں، وہ لے لیتے ہیں. وہ کیوں ہے؟ یہ اپنی پہنو نا یار. نہیں ویسے کہہ رہا ہوں نا. نہیں وہ نہیں جائز ہے نا، وہ تو مشابہت ہو جائے گی. اچھا جب آپ کسی کی مذہبی شناخت اختیار کرتے ہیں تو شرعی طور پہ وہ جائز نہیں ہے نا. ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں. تو جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے اندر جا رہا ہے وہ ٹوپی یہاں سے لے کے اندر جا رہا ہے، پہنتا ہے وہاں پہ اور پھر اندر جاتا ہے. ہم دیوار کے انتہائی قریب جا رہے ہیں. جو میں فلیکٹریز کی بات کر رہا تھا نا، یہ ہے. Nice one. Good luck guys.
ओ ये हमारे शेख मकसूद भाई मकसूद भाई वो नहीं दिखाओ आप लोगों को देखना होगा अभी हमारे ये तो बनती है ना हमने बताया अच्छा जी उन्हें जो पता तौरा नहीं। होती है ना देखें ये तौरा है हाँ ये वैसे ही टोपी पहनना होता है ठीक है आप लोग फटाफट ये अच्छा वो बात है अच्छा जी ये तो ये जो तौरा है ना ये देख रहे हैं इसके अंदर तौरा होती है और ये तौरा ओल्ड टेस्टिमेंट एंड न्यू टेस्टिमेंट अच्छा एक तो जैसे हमारे यहाँ कुरान और सुन्नत होता है इस तरह इनके यहाँ भी एक तो तौरा है और उसको ओल्ड टेस्टिमेंट कहते हैं वो कंसीव करती है 24 बुकों से 5, 9 और 10 तो ये 24 बुकें बनती हैं और जैसे हमारे यहाँ कुरान और हदीस है इनके यहाँ भी है तो ये तौरा है तौरा को ये डायरेक्टली हाथ नहीं लगाते जो मेन तौरा होती है लेकिन दूसरी जो उसकी किताबें या तलमूद जो होती है उसको वो हाथ लगा सकते हैं तो ये इसके अंदर वो जो तौरा है लिपटी भी होती है तौरा ठीक है वो देखो वो सारे वहाँ पढ़ना है ये उधर उधर हाँ। ये देख रहे हैं ये जो मैंने आपको कहा था ना कि विशेष पर्ची पे लिखते हैं ये देखें ये तो साल के एक दिन के अंदर जो है वो ये सारी पर्चियाँ निकाल के फिर फेंक दी जाती हैं या कहीं समंदर में डालते हैं और इनके यहाँ एक दिन होता है जिसको योम कैबूर कहते हैं यानी योम मगफूर कि भाई 364 दिन जो है गुनाह करो और एक दिन तौबा कर लो तो उसको योम मगफूर कहा जाता है योमुन कैबूर तो ये है जी योम मगफूर एक साल में एक दिन मनाते हैं लोग ठीक है अंदर क्या वो अंदर ये वो है ना टेंपल है अंदर जाने का रास्ता है ये करीब तक वहाँ तक पहुँचते हैं ना अच्छा बाबुल मुगार चले आए मुफ्ती साहब इसको बंद कर दूं या अभी थोड़ा यहाँ तक जाके Some of our Jewish brothers that have returned. ठीक है उम्मत आ जाएगी Right. All right, and we are meeting at the Dome of the Rock when we finish Salat. All right.